اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں بیٹے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی آج کا بیٹا لیکچر شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ لیکچر کو دہراتے ہوئے چلیں گے۔ ہم نے ہمارا جو نصاب میں شامل سبق نمبر 5 شروع کیا ہوا ہے۔ سبق نمبر 5 ہے معاشرتی کھیل، سوشل پلے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے 2 دن پہلے شروع کیا تھا۔ اس میں ہم نے پہلا دن جو صرف آپ کو اس کا تعارف جو ہے اس سبق کا وہ کروایا گیا اور بتایا گیا کہ اس پورے سبق میں کیا بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، معاشرتی کھیل کیا ہے، کھیل کی اقسام کون کون سی ہیں، کھیل جو ہے وہ بچے کی نشو و نما میں کس طرح کردار ادا کرتا ہے، کیا کردار ادا کرتا ہے، کھیل کی اقسام کون کون سی ہیں۔ تو یہ سب کچھ اس سبق میں بتایا گیا، جو کہ آپ کو 2 دن پہلے جب ہم نے سبق شروع کیا تھا آپ کو بتایا گیا تھا، اور اس کے ساتھ آپ کو ایک سرگرمی کرنے کے لیے دی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، کہ آپ لکھیں گے ایک پیراگراف مختصر کہ آپ کا پسندیدہ کھیل کون سا، اور آپ وہ کھیل کھیلنا کیوں پسند کرتی ہیں، اور کیا وہ کھیل آپ اکیلے کھیلتی ہیں یا اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلنا پسند کرتی ہیں۔ اس کے بعد کل جو ہمارا گزشتہ دن جو ہمارا لیکچر گیا وہ ہمارا تھا سبق نمبر 5 کا جز 5.1 معاشرتی کھیل کی تعریف۔ ٹھیک ہے، معاشرتی کھیل کی تعریف پڑھی، جو کہ میں نے آپ کو پہلے ہی دن اس سبق کا تعارف کرواتے ہوئے اس میں سب سے پہلے بتایا ہی یہ تھا کہ معاشرتی کھیل کہتے کس کو ہیں، معاشرتی کھیل سے مراد کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور بچہ جو کھیل کھیلتا ہے وہ کس طرح کھیلتا ہے، وہ کسی پابندی کے بغیر کھیلتا ہے، کسی انعام سزا ڈر خوف کے بغیر کھیلتا ہے، یہ سب بتایا تھا، اور یہی ہم نے گزشتہ لیکچر میں پڑھا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ سوال بنوایا تھا کہ معاشرتی کھیل کی تعریف لکھیں۔ ٹھیک ہے، اور اس میں یہ مکمل پیراگراف جو اس کا جواب تھا یہی میں نے آپ کو سوال کاپی پر لکھنے کے لیے بھی دیا تھا، یاد کرنے کے لیے بھی، اور میں نے آپ سے بولا تھا کہ یہ سوال جب کاپی پر لکھیں گے تو آپ اس سے متعلقہ کوئی بھی تصویر اپنی کاپی پر لازمی چسپاں کریں گے، چاہے کوئی 1 کرے یا 2 کرے، جس میں کوئی بھی کسی قسم کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اگر کسی بچے کے پاس تصویری کتاب نہ ہو، تصویریں نہ ہوں، تو وہ ڈرائنگ بنائیں ڈرائنگ والے صفحے پر۔ ٹھیک ہے، یہ میں آج کے لیے نہیں بتا رہی، ہر سوال کے ساتھ تصویر لازمی چسپاں کیا کریں، اور اگر تصویر نہ ملے، تصویری کتاب نہیں ہے یا تصویری کتاب میں سے وہ تصویر نہیں مل رہی، پھر اس سوال سے متعلق جو تصویر بن سکتی ہے اس کی ڈرائنگ خود بنایا کریں، اور اگر پھر بھی آپ کو نہ سمجھ آئے تو پھر آپ سوال کر کے میرے سے پوچھ لیا کریں، تاکہ آپ کی مشکل جو ہے وہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے وہ حل کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے جی، آج ہم بیٹے شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا جز 5.2۔ 5.2 ہے بچوں کے کھیل کی اہمیت۔ پہلے ہم نے پڑھا کہ معاشرتی کھیل ہوتا کیا ہے، بچہ جو کھیل کھیلتا ہے وہ کس وقت میں کھیلتا ہے، بچہ کس طرح کھیلتا ہے، اور وہ کھیلتے ہوئے اس کو کیا اس کے احساسات یا جذبات ہوتے ہیں۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں 5.2 بچوں کے کھیل کی اہمیت، کہ بچہ جو کھیل کھیلنا پسند کرتا ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بچہ جو ہے وہ، میں نے جیسے پہلے بھی بتایا، پچھلے 2 دن سے یہی چیز چل رہی ہے کہ بچہ اپنے فارغ وقت میں، مشغلہ کہا جاتا ہے اپنے فارغ وقت میں اپنا کوئی پسندیدہ کام اپنانا، وہ کام کرنا جو کہ آپ کو پسند ہے اس کو اپنے فارغ وقت میں کرنا کیا کہلاتا ہے، مشغلہ، شغل۔ ٹھیک ہے، تو مشغلہ جو ہے بچہ اپنے فارغ وقت میں وہ کھیل کھیلنا پسند کرتا ہے جس سے اس بچے کو جسمانی اور ذہنی طور پر سکون مل رہا ہو۔ بچہ اپنے ذہنی جسمانی سکون کے لیے، اپنے آپ کو تفریح دینے کے لیے، اپنے ذہنی سکون کے لیے وہ کھیل کھیلتا ہے جو کہ اس کی پسند کے مطابق ہو۔ بچہ کھیل وہ پسند کرتا ہے جو کہ اس کو اپنے لیے بہتر لگ رہا ہو، اس میں وہ کسی کا پابند نہیں ہوتا، کسی بڑے کا، کہ بڑے کی مرضی سے وہ کھیل کھیلے گا۔ بچہ اپنی مرضی سے کھیل کھیلتا ہے، اور اپنے کھیل میں بچہ آزاد ہوتا ہے۔ بچہ بنا کسی خوف ڈر، بنا کسی انعام کے لالچ، یا بنا کسی ڈانٹ ڈپٹ کے کھیل کو کھیلتا ہے۔ بچے کو کوئی لالچ نہیں ہوتا کہ میں یہ کھیل کھیلوں گا تو مجھے انعام ملے گا، یا اگر یہ کھیل کھیلتے ہوئے مجھ سے یہ کھیل خراب ہو گیا تو مجھے سزا ملے گی یا مجھے ڈانٹ ڈپٹ ہوگی۔ تو اس کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، کوئی لالچ نہیں ہوتی، بلکہ وہ آزادانہ طور پر کھیل کھیلتا ہے جو بھی وہ کھیل اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اسی طرح
وہ کھیل جو بچہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اور اپنے جسمانی اور ذہنی طور پر خود کو پرسکون رکھنے کے لیے، وہ اپنی تفریح کے لیے اپنے پسندیدہ کھیل کو کھیلتا ہے، تو وہ کھیل اس پر کیا اثر چھوڑتا ہے، وہ کھیل اس کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے۔ تو کھیل جو ہیں، ہم بڑے کہتے ہیں بچے کو کہ تم کھیل کر اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، مت کھیلو، اپنا پڑھ لو۔ ہم بچے کو پڑھائی کی طرف اکساتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بچہ پڑھائی میں مصروف رہے، لیکن کھیل بھی بچے کے لیے اتنا ہی ضروری ہے، کیونکہ کھیلنے سے بچے کا ذہن جو ہے وہ پرسکون ہوتا ہے، اور بچہ جو ہے وہ اپنے ذہنی طور پر کیا ہوتا ہے کہ اس کی وسعت پیدا ہوتی ہے، اس کی سوچ میں بچے کی ذہنیت بڑھتی ہے۔ تو کھیل کی اہمیت یہ ہے کہ کھیل بچے کی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بچہ اس کھیل سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ بچہ جب مل جل کر اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے تو وہ ان کے ساتھ بہت سی اچھی عادات سیکھتا ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، بول چال۔ اسی طرح جب بچہ کسی بڑے کے پاس بیٹھ کر کھیلتا ہے تو وہ بڑے سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ جب بچہ اپنے گھر سے باہر اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہے، اپنے آس پڑوس کے بچوں کے ساتھ، تو وہ معاشرے میں رہنے کے طور طریقے سیکھنے لگتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھانا سیکھتا ہے۔ وہ جب بچوں کے ساتھ مل کے کھیلتا ہے تو اس کو نئے نئے تعلقات، نئے رشتے بنانے کی سمجھ بوجھ اس کو آنے لگتی ہے۔ اس کو بڑوں کے ساتھ بات چیت کرنا، اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ مل کر کیسے رہنا ہے، ان کے ساتھ بات چیت کیسے کرنی ہے، یہ سب کچھ وہ سیکھتا ہے۔ تو کھیل جو ہے وہ بچے کو کھیل میں ہی بہت کچھ سکھاتا ہے۔ ایک معاشرے میں رہنے کے بہت سے طور طریقے بچہ اپنے کھیل میں سیکھ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچے کے جو ہے جسمانی طور پر بچے میں چستی آتی ہے۔ جب وہ بھاگ دوڑ والے کھیل کھیلتا ہے تو بچے کی جسمانی نشو و نما میں بھاگنے دوڑنے والے کھیل بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اسی طرح بچہ جب کوئی ایسے کھیل کھیل رہا ہے جیسے پزل گیم بنانا یا بلاکس کو جوڑنا، تو اس میں اس کی ذہنیت جو ہے، اس کا دماغ استعمال ہو رہا ہے۔ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ اس کی سوچ میں وسعت پیدا ہو رہی ہے، اس کے خیالات میں وسعت ہوتا ہے بڑھنا کسی چیز کا، اس کے خیالات میں وسعت آ رہی ہے، یعنی وہ زیادہ سے زیادہ سوچتا ہے کہ اب میں اس کے بعد کون سا بلاک جوڑوں گا، کون سا جوڑوں گا۔ غور و فکر بچے کی بڑھ رہی ہے، بچے کی سوچ میں اضافہ ہو رہا ہے، بچے کی ذہنی نشو و نما جو ہے اس میں کھیل بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تو ہر لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ بچہ اپنے لیے جو بھی کھیل کھیلنا پسند کرتا ہے وہ بچے کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور بچے میں بہت سی اچھی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اس کھیل کی وجہ سے۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے انہوں نے۔ بچوں کے لیے کھیل بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ بہت سال پہلے بچوں کے کھیل کو صرف وقت ضائع کرنے کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اب ماں باپ اور اساتذہ پر اس کی اہمیت واضح ہو گئی ہے کہ کھیل سے نہ صرف جسمانی نشو و نما بہتر ہوتی ہے، بلکہ بچہ اپنے ارد گرد کے ماحول اور دنیا کے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں۔ کھیل سے بچوں کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے اور خیالات میں وسعت پیدا ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ملنے برتنے کا پتہ چلتا ہے۔ کھیل سے بچوں کی نشو و نما کے مندرجہ ذیل مختلف پہلوؤں مثلاً جسمانی، جذباتی، ذہنی اور معاشرتی زباندانی کی مہارتوں میں بہتری آتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہی ٹاپک آج ہم نے یہیں تک پڑھنا ہے۔ اس میں میں آپ کو سوالات بنواؤں گی، وہ آپ لوگ بھی کچی پینسل سے آپ اپنی کتاب پر لکھیں گے سوالات۔ سوال یہاں پر نوٹ کریں۔ پہلا سوال بنتا ہے بچوں کے کھیل کی اہمیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی کیا ہے لکھ کر یہ پورا سوال بنا لیں، بچوں کے کھیل کی اہمیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، بچوں کے لیے کھیل بے حد اہمیت رکھتا ہے، یہاں سے لے کر اگلے صفحے کی پہلی سطر پر ملنے برتنے کا پتہ چلتا ہے، یہاں تک اس کا جواب ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا سوال اس میں چھوٹا سا بن رہا ہے کہ کھیل سے بچوں کی نشو و نما کے کن پہلوؤں میں بہتری آتی ہے؟ یہ یہاں پر اسی طرح آپ لکھ لیں جیسے میں نے لکھا ہے، کھیل سے بچوں کی نشو و نما کے کن پہلوؤں میں بہتری آتی ہے؟ تو یہ جواب آپ اس طرح لکھیں گے، کھیل سے بچوں کی نشو و نما کے مندرجہ ذیل مختلف پہلوؤں میں بہتری آتی ہے، پہلے یہ لکھیں گے۔ اس کے بعد یہ جو پہلو انہوں نے لکھے ہوئے نا، تو یہ آپ نیچے پھر لکھیں گے اگلی لائن پر، مثلاً جسمانی، جذباتی، ذہنی، معاشرتی اور زباندانی کی مہارتیں۔
ٹھیک ہے، یا اس طرح آپ لکھ لیں، اس کا جواب آپ اس طرح لکھیں، کھیل سے بچوں کی نشو و نما کے مندرجہ ذیل مختلف پہلوؤں میں بہتری آتی ہے، مثلاً نمبر 1 صرف یہ نام، جسمانی نشو و نما، نمبر 2 جذباتی نشو و نما، نمبر 3 ذہنی نشو و نما، نمبر 4 معاشرتی زبان دانی کی مہارتیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح پوائنٹس بنا کر لکھ لیں اس کا آنسر۔ ہاں جی، آپ یہ دونوں سوالات اپنی کاپی پر آج لکھیں گے۔ آپ سب سے پہلے حاشیہ لگائیں گے، آج کی تاریخ، گھر کا کام، دن، عنوان لکھیں گے معاشرتی کھیل، ذیلی عنوان مشقی جز 5.2۔ سوال پہلے لکھیں گے بچوں کے کھیل کی اہمیت کیا ہے، اس میں یہ پورا جواب لکھیں گے۔ پھر دوسرا سوال لکھیں گے، کھیل سے بچوں کی نشو و نما کے کن پہلوؤں میں بہتری آتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ یہ لکھیں گے، کھیل سے بچوں کی نشو و نما کے مندرجہ ذیل مختلف پہلوؤں میں بہتری آتی ہے، مثلاً۔ پھر نمبرنگ میں لکھیں گے جسمانی نشو و نما، جذباتی نشو و نما، ذہنی نشو و نما، معاشرتی نشو و نما اور زبان دانی کی مہارتیں۔ اور یہی جو دونوں سوالات ہیں یہ کاپی پر لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ یاد بھی کریں گے، اور ان سوالات سے متعلق آپ کوئی تصاویر بھی لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ پیچھے نشو و نما پڑھ کر آئے ہوئے، نشو و نما سے متعلق کوئی بھی تصویر لگا دیں، یا کوئی بھی کھیل والی لگا دیں، یا اگر نہیں ہے تو کوئی کھیل کی چیز بنا دے، گیند بلا یا فٹ بال یا لوڈو جیسے ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی بھی تصویر خود بنا لے۔ تو یہی دونوں سوال آپ نے لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔